سورہ العصر قرآن مجید کی سورت نمبر 103 ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، تاہم 3 آیات پر مشتمل قرآن کی اس مختصر سورت میں اتنا گہرا مطلب پوشیدہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان تمام خلا کو پر کیا جائے تب بھی ان 3 آیات میں موجود مطلب زیادہ اور اہم ہوگا۔ یہ سورت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس پوری سورت میں جس چیز کو واضح کیا گیا وہ ہے وقت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو واپس نہیں آتی، اور اس سورت میں ان لوگوں کے لیے نقصان کا ذکر ہے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اس سورت میں زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی کہ انسان نقصان میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نقصان کیا ہے اور وقت کا اثر سے کیا تعلق؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اب عصر کی نماز چھوڑنے سے گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا تعلق؟ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام اس شخص سے افسوس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی، کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جس میں تمام صحابہ انتہائی اونچے مقام پر فائز تھے، جو وقت کا اصل مطلب جانتے تھے، جو ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے، ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، کیونکہ جو شخص نماز عصر سے غائب رہتا تو وہ لوگ اس کے پاس ایسے افسوس کرنے جاتے ہیں جیسے کہ اس نے اپنا پورا خاندان کھو دیا ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو جیسے اس نے اپنے پورے خاندان کو کھو دیا۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو سات بھی گزرتی ہے تو اس سے اگر وہ گناہوں میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 238 میں ذکر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والے نماز کی، جیسے کہ بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان نماز کی پابندی کرے۔ عصر کے لغوی معنی ہے وقت کا گزرنا۔ یہ دن کی روشنی کی آخری نماز ہے، یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز تب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عصر وہ وقت ہے جس وقت تاجر اور مسافر جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا اختتام قریب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے عصر کی قسم کھائی تو مطلب کہ یہ وقت ایمرجنسی کا وقت ہے، اور دن کا یہ اختتام ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کے سورج کے غروب ہونے میں بھی وقت کم رہ گیا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا جسم اور نفس دونوں پاک ہو سکیں۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 حضرات اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا لیتا، اس کے بعد ہی ان میں سے ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہتا۔ سورہ العصر کا اصل مطلب یہ ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ زمانہ گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ سورہ عصر کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے، وہ کون سی تدابیر ہے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
سورہ عصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ نمبر 1 ایمان، پھر عمل صالح، پھر تواصو بالحق اور آخر میں تواصو بالصبر۔ ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ نیک کاموں پر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ چوتھی چیز صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں میں یہ 4 صفات نہیں رہیں وہ ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہوئیں۔ نمرود اور فرعون کو پڑھیں، قوم نوح، عاد اور سمود کا مطالعہ کریں۔ ہر جگہ اس کی حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری قوم اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور مختلف نوادرات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ وہ دونوں ان 4 صفات سے محروم تھے جو انسانی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا تو دوسرے کو سمندر کی موجیں بہا کر لے گئیں۔ قوم نوح کو جب بپری ہوئی موجوں نے گھیر لیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ سورہ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ کہ یہی 4 امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس کی قدر کریں، سمجھیں اور ان کو مفید کاموں میں لگائیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔